بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ قیامت سے پہلے بہت زیادہ بدکاری کریں گے اور لوگ شراب پیئیں گے۔ لوگ کیا کریں گے؟ شراب پیئیں گے، جس کو کثرت الزنا والخمر اب عربی میں کہا جاتا ہے، کثرت الزنا والخمر، یعنی بہت زیادہ بدکاری کریں گے اور شراب پیئیں گے۔ قیامت سے پہلے شراب اور بدکاری عام ہو جائے گا قیامت کے قریب۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ علم اٹھ جائے گا۔ علم کیا ہو جائے گا؟ اٹھ جائے گا۔ جہالت چھا جائے گی، لوگ جاہل رہیں گے، قرآن کا اور حدیث کا علم حاصل نہیں کریں گے، یعنی اسلام کا علم حاصل نہیں کریں گے۔ بدکاری عام ہو جائے گا، لوگ شراب نوشی کریں گے، شراب پیئیں گے، یہاں تک کہ شراب عام ہو جائے گی۔ مردوں کی کمی ہو جائے گی اور عورتوں کی کثرت ہوگی۔ مردوں کی کمی ہوگی اور عورتوں کی کثرت ہوگی۔ اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ مرد کم کیوں ہو جائیں گے، عورتیں زیادہ کیوں ہو جائیں گی؟ کیونکہ قرب قیامت بہت ساری جنگیں ہوں گی جس میں بہت سارے مرد کیا ہوں گے؟ مارے جائیں گے، جس کی وجہ سے عورتوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی، یہاں تک کہ 50 عورتوں کے لیے ایک مرد نگراں ہوگا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے یہ۔ صحیح بخاری میں کہیں 40 ہے، کہیں 50 کا ذکر ہے۔ اگر میں نے اس سے پہلے 40 بتایا ہے، کہیں 50 بتایا ہے، تو سمجھو کہ تعداد ہو سکتا ہے کہ ایک دم کنفرم نہیں ہے۔ 40 بھی ہو سکتا ہے، 50 بھی ہو سکتا ہے، 30 بھی ہو سکتا ہے، کسی گھنٹے میں 30 بھی ہو سکتا ہے نا جی۔ کوئی ضروری ایک دم 40 ہے تو 40، بس ایک متعین کر دیا گیا کہ 40 یا 50۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم دین کا اٹھ جانا، جہالت کا پھیل جانا، شراب کا پیا جانا اور کھلم کھلا بدکاری کا ہونا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ یہ سب چیز صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو یہ ساری چیزیں مفقود ہیں سماج سے، یعنی علم دین اٹھ گیا ہے، علم دین نہیں ہے، جہالت پھیل چکا ہے، لوگ جاہل رہنا پسند کرتے ہیں، علم حاصل کرنا وہ ضروری نہیں سمجھتے، اور علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ دنیاوی علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسلامی تعلیمات سے ان کو کوئی سروکار نہیں ہے۔ شراب لوگ پی رہے ہیں، کھلم کھلا بدکاری میں اب ایک چیز میں یہ بتا دوں کہ بے پردہ عورت کا ہونا یہ بھی کیا ہے؟ بدکاری کی علامت ہے کہ اس سے بدکاری پھیلتی ہے یہ۔ اور آج دیکھو عورتوں میں بے پردگی بہت زیادہ عام ہے، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قیامت کی نشانیوں میں سے کہا ہے۔ اسی طرح قیامت سے پہلے شراب، زنا، ریشم، موسیقی کو شرعی دلائل کے ساتھ حلال اور جائز قرار دیا جائے گا۔ مطلب شرعی دلائل، قرآن اور حدیث کا حوالہ دے دے کر کے لوگ جائز کہیں گے کہ نہیں قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، حدیث میں یہ چیز لکھا ہوا ہے، اور عام آدمی جس کو جانکاری نہیں ہے تو وہ تو دھوکہ میں آ جائے گا۔ کیا میں آ جائے گا؟ وہ دھوکہ میں آ جائے گا۔ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو قرآن کا حوالہ دے رہا ہے، حدیث کا حوالہ دے رہا ہے، تو جو شرعی دلائل کے ساتھ اس کو حلال کر لیں گے، کس کو؟ ریشم کو، موسیقی کو، اور آج کتنی مسلمان موسیقی میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اسی طرح شراب ہے، لوگ شراب پی رہے، بولے نہیں میں شراب نہیں پی رہا ہوں، یہ تو میرا پینا ہے، یہ تو میرا پانی ہے، جیسے تم پانی پیتے ہو اسی طرح ہم شراب پیتے ہیں۔
صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضرت ابو عامر اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت کے کچھ لوگ بدکاری، ریشم، شراب اور موسیقی کو حلال کر لیں گے. موسیقی کو کیا کر لیں گے؟ حلال کر لیں گے. یہ والی بات بھی وہی گزر چکی ہے. یہ اسی طرح لوگ شراب کا نام بدل بدل کر شراب پئیں گے. شراب پئیں گے لیکن نام بدل دیں گے. شراب نہیں ہے، شراب نہیں ہے. وہ کہیں گے کچھ اور میں پی رہا ہوں، حالانکہ وہ کیا پی رہے ہیں؟ شراب پی رہے ہیں. اگر کوئی انسان ٹوکتا ہے کہ آپ تو شراب پی رہے ہو اور شراب اسلام میں کیا ہے؟ حرام ہے، تو وہ کہیں گے میں شراب نہیں پی رہا ہوں، وہ کوئی دوسری شربت ہے کہتے ہیں نا جی، حالانکہ وہ شراب پی رہے ہوتے ہیں. تو نام بدل دیں گے، شراب کا نام ہی بدل دیں گے. ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے کہ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لوگ شراب پئیں گے لیکن اس کا نام کچھ اور رکھ دیں گے. ان کی سرپرستی میں باجے بجیں گے. باجے بجائیں گے، باجے تو بجاتے ہیں نا جی، جہاں شراب عام ہوتا ہے وہاں باجے بجتے ہیں. گانے والیاں گائیں گی، جہاں شراب ہوتا ہے تو وہاں عورتیں گاتی ہیں، ناچتی ہیں. یہ سب چیز ہوتی عام ہے یہ چیز. تو اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھسا دے گا اور بعض کو بندر اور خنزیر بنا دے گا. یہ حدیث بھی گزر چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا بنا دے گا؟ بندر اور سور بنا دے گا. اسی طرح خون ریزی کی کثرت ہوگی، قتل. دیکھو سب الگ الگ، یہ میں کیوں بتا رہا ہوں؟ حالانکہ کوئی کچھ حدیث ہے وہ گزر چکی ہے اور وہی حدیث بار بار بیان کیا جا رہا ہے. ایک حدیث سے بہت سارے مسئلے مستنبط ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اب دیکھیں خون ریزی عام ہوگی تو ایک قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ خون ریزی عام ہو جائے گا. بہت زیادہ قتل لوگ کریں گے ایک دوسرے کو. اب دلیل کیا ہے؟ وہی حدیث ہے جو پیچھے گزر چکی ہے، جو زنا میں آیا یا بدکاری میں آیا یا شراب میں آیا تو وہی حدیث اس میں بھی آ رہی ہے. ٹھیک ہے، اس سے یہ مت سمجھنا کہ مولانا صاحب تو بار بار وہی حدیث پڑھ رہے ہیں. قیامت سے قبل خون ریزی اور قتل عام ہو جائے گی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے ایسے شب و روز آئیں گے، ایسے شب و روز آئیں گے کہ ان میں علم دین اٹھا لیا جائے گا. علم دین اٹھا لیا جائے گا. اب بتاؤ علم دین اٹھا لیا جائے گا تو ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے جی کہ اگر ہمیں اسلام کا علم اگر نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ قرب قیامت قریب ہے. اگر اکثریت مسلمانوں کی اکثریت علم دین سے ناآشنا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ قرب قیامت کی ایک علامت ہے، قرب قیامت کی ایک نشانی ہے. اور یہاں لوگوں کی بات کی جا رہی ہے، یعنی کافر کو تو چھوڑ دو، مشرک کو چھوڑ دو، منافق کو چھوڑ دو، وہ تو جاہل ہی ہیں. اگر ان کو جانکاری ہوتی تو اسلام قبول کر لیتے. اور کچھ لوگ جانکاری حاصل بھی کرتے ہیں جیسے کافر، مشرک، منافق، تو وہ دین اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے کرتے ہیں، نہ کہ اپنے فائدے کے لیے کہ اس سے فائدہ اٹھائیں. تو علم دین کو اٹھا لیا جائے گا. اور علم دین کو اٹھا لیا جائے گا تو یہ پہلے بات ہوئی تھی کہ علماء کرام کی کثرت یعنی موت بہت زیادہ ہوگی. علماء کرام کثرت سے مریں گے. علماء کرام جو صحیح عالم دین ہوں گے. تو جب عالم ہی چلے جائیں گے اس دنیا سے تو تمہیں اسلام کی بات بتانے والا کون رہے گا جی؟ کوئی رہے گا؟ کوئی نہیں رہے گا. تو اس کا مطلب ہوگا جاہل رہیں گے، گمراہ عالم رہیں گے، خود گمراہ ہوں گے اور دوسرے کو کیا کریں گے؟ گمراہ کریں گے. اور جہالت اترے گی یعنی عام ہو جائے گی. جہالت عام ہو جائے گی. جب صحیح عالم دین نہیں رہیں گے، قرآن و حدیث کے مطابق بتانے والے لوگ نہیں رہیں گے، جہالت تو عام ہی ہو جائے گی، لوگ جاہل ہو جائیں گے کیونکہ صحیح اسلام کی تعلیمات ان کے پاس موجود نہیں ہے. جتنی بھی اسلام کی تعلیمات موجود ہے وہ سب کے سب غلط ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ کیا وہ عالم ہے؟ جاہل ہی ہے. اور حرج عام ہوگا. حرج کا مطلب ہے قتل. صحیح مسلم کی روایت ہے.
اسی طرح مسند احمد کی روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک فتنے ظاہر نہ ہو، جھوٹ کی کثرت ہو جائے گی، تجارتی مراکز عام ہو جائیں گے، وقت گھٹ جائے گا، حج بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ عرض کیا گیا حج کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قتل کرنا۔ یہ حدیث بھی گزر چکی ہے۔ یہ قیامت سے قبل خون ریزی اس قدر ہوگی، خون ریزی سمجھتے ہیں کہ قتل و غارت گیری اس قدر ہوگی کہ قتل کرنے والے کو یہ علم نہیں ہوگا کہ اس نے کیوں قتل کیا، اور قتل ہونے والے کو یہ علم نہیں ہوگا کہ اسے کیوں قتل کیا۔ جو قتل کر رہا ہے کسی دوسرے کو تو اس کو علم نہیں ہوگا کہ میں اس کو کیوں قتل کر رہا ہوں، اور جو قتل کیا گیا اس کو بھی معلوم نہیں ہوگا کہ مجھے کیوں قتل کیا گیا، یوں ہی فالتو میں مجھے مار دیا گیا، میرا کوئی غلطی تھی۔ تو یہ ایک دوسرے کو لوگ کیا کریں گے؟ قتل کریں گے، پڑوسی کو لوگ قتل کریں گے قرب قیامت کے قریب، اور یوں فالتو میں قتل کریں گے، کوئی وجہ نہیں ہوگی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، دنیا ختم نہ ہوگی تاں کہ ایک دن آئے گا کہ قاتل کو علم نہیں ہوگا کہ اس نے کیوں قتل کیا، اور مقتول کو علم نہیں ہوگا کہ اسے کیوں قتل کیا گیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یہ کیسے ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کثرت خون ریزی کی وجہ سے، یعنی بہت زیادہ قتل و غارت کی وجہ سے۔ جب ایک قتل کرے گا ادھر سے کوئی آئے گا اس کو بھی قتل کر دے گا، یا کوئی ادھر سے آ رہا ہے معصوم ہے کوئی گناہ نہیں ہے اس کو بھی قتل کر دے گا۔ اس طرح عام ہو جائے گا قتل کرنا، اور یوں قاتل و مقتول دونوں آگ میں جائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ جو قتل کر رہا ہے وہ بھی جہنم میں جائے گا، جو مقتول ہے جو قتل کیا وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ جیسے مان لو یہ اور یہ ہے، ٹھیک ہے، یا چلو مثال کے طور پہ دے رہا ہوں، مان لو سپوز کہ تم قتل کرنے والی ہو اس کو، مان لو سپوز اس کو، تو تم نے اس کو قتل کر دیا۔ اب تم نے اس کو قتل کیا تو تم بھی جہنم میں اور یہ بھی جہنم میں، اور یہ کیوں جہنم میں گئی؟ کیونکہ اس کا بھی ارادہ تھا تمہیں قتل کرنے کا، اس کا بھی ارادہ کیا تھا؟ تمہیں قتل کرنے کا۔ تو اگر موقع ملتا تو تمہیں بھی قتل وہ کر دیتے۔ اسی وجہ سے دونوں کی نیت خراب تھی، جس کی وجہ سے قاتل اور مقتول دونوں کیا ہو جائیں گے؟ جہنم میں چلے جائیں گے۔ سمجھ میں آ گیا؟ چلو، تو یوں قاتل اور مقتول دونوں آگ میں جائیں گے۔ اسی طرح صبح کے وقت ایک مسلمان اپنے بھائی کے جان و مال کو حرام سمجھے گا۔ صبح کے وقت ایک بھائی سمجھے گا کہ نہیں یہ میں اسے قتل نہیں کر سکتا، یہ میرا بھائی ہے، اور شام کے وقت ایک مسلمان اپنے بھائی کی جان و مال کو حرام سمجھے گا اور صبح کے وقت حلال سمجھ لے گا۔ صبح کے وقت کیا سمجھے گا؟ حلال۔ اب حلال نہیں سمجھ میں آیا؟ صبح کے وقت ایک مسلمان بھائی اپنے بھائی کے جان و مال کو حرام سمجھے گا اور شام کو حلال سمجھے گا، اور شام کے وقت ایک مسلمان اپنے بھائی کے جان و مال کو حرام سمجھے گا اور صبح کے وقت حلال سمجھے گا۔ مطلب جیسے ہمارے ساتھ کوئی مسلمان رہ رہا ہے تو صبح کے وقت میں سمجھوں گا کہ میں اسے قتل نہیں کر سکتا کیونکہ یہ میرا مسلمان بھائی ہے، لیکن شام ہوتے ہوتے وہ سمجھے گا نہیں قتل کرنا صحیح ہے، شام ہوتے ہوتے وہی سمجھے گا کہ نہیں اس کو میں قتل کر دوں گا، اب میرے لیے جائز ہو گیا۔ اسی طرح جو شام میں ہوگا یہ سوچے گا کہ نہیں یہ میرے مسلمان بھائی ہے میں اسے قتل نہیں کروں گا، اور صبح ہوتے ہوتے پھر وہ جائز سمجھنا شروع کر دے گا کہ نہیں میں اسے قتل کروں گا۔ یہ عام ہو جائے گا اس وقت قرب قیامت کے قریب۔ سنن ترمذی کی صحیح روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ ایک آدمی صبح کے وقت مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا،
اور ایک آدمی شام کے وقت مومن ہوگا اور صبح کے وقت کافر ہو جائے گا۔ اس حدیث کی وجاہت میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی صبح کے وقت اپنے بھائی کے خون، عزت اور مال کو اپنے اوپر حرام سمجھے گا اور شام کو حلال سمجھے گا۔ ایک آدمی شام کے وقت اپنے بھائی کے خون، عزت اور مال کو اپنے اوپر حرام سمجھے گا، لیکن صبح کے وقت اسے حلال سمجھ لے گا۔ یعنی اس قدر قتل و غارت گیری عام ہوگا۔ انسان اپنے ہی عزیز و اقارب، اپنے ہی بھتیجے بھانجو اور اپنے ہی اڑوس پڑوس کے لوگوں کو قتل کرے گا، اپنے رشتہ داروں کو ہی قتل کرے گا۔ قرب قیامت کے قریب اپنے عزیز و اقارب، اپنے رشتہ داروں کو قتل کرے گا۔ اور آج کے زمانے میں دیکھتے ہیں نا جی کہ نیوز میں آتی ہے کہ ایک بیٹا نے ماں کو قتل کر دیا، نہیں ہوتا جی؟ بیوی نے شوہر کو قتل کر دیا، شوہر نے بیوی کو کیا کر دیا جی؟ کتنی نیوز آتی ہے اس طرح، نہیں آتی ہے؟ بالکل۔ تو انسان اپنے ہی عزیز و اقارب، اپنے ہی بھتیجے بھانجو اور اپنے ہی اڑوس پڑوس کے لوگوں کو قتل کرے گا۔ ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے کہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے حرج ہوگا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ حرج کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قتل۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل تو اب بھی ہوتا ہے، ہم ایک ایک سال میں کتنے کتنے مشرکوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حج سے مراد مشرکوں کا قتل نہیں بلکہ تم مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے، تم مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے، یہاں تک کہ آدمی اپنے پڑوسی، اپنے چچا زاد بھائی اور اپنے دیگر اعزاء و اقارب کو قتل کرے گا، اپنے رشتہ داروں کو کیا کرے گا؟ قتل کرے گا۔ اور صحیح معنوں میں جس مسلمان کو جانکاری نہیں ہوگی ان سب چیزوں کی، تو تھوڑا سا شیطان گمراہ کرے گا تو وہ انسان کیا ہوگا؟ آپے سے باہر ہو جائے گا، کچھ لاٹھی لے گا یا کچھ ایسے تلوار نکالے گا یا کچھ چیز سے وہ گولی نکالے گا یا گولی سے مار دے گا، وہ بندوق نکالے گا گولی سے مار دے گا، وہ ہے نا جی۔ غصہ انسان کو کیا ہوتا ہے؟ ظالم بنا دیتا ہے۔ جب انسان کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے تو کچھ نہیں دیکھتا ہے کہ میں کیا کرنے والا ہوں، بس یا تو بندوق نکالے گا سیدھے ٹھوک دے گا تمہیں۔ تو ایسا آنے والا ہے زمانہ۔ اسی طرح قیامت کے قریب پیٹ اور شرمگاہ کے فتنے ہوں گے۔ قیامت سے پہلے بے شمار لوگ پیٹ اور شرمگاہ کے فتنوں میں مبتلا ہوں گے۔ مسند احمد کی صحیح روایت ہے کہ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمہارے بارے میں تمہارے پیٹوں کی گمراہ کرنے والی خواہشات اور شرمگاہ کو گمراہ کرنے والی خواہشات اور گمراہ کرنے والے فتنوں کے بارے میں مجھے بہت زیادہ ڈر ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تنبیہ دے دی کہ انسان پیٹ کی وجہ سے، پیٹ کی خواہش کی وجہ سے وہ انسان کیا ہو جائے گا؟ گمراہ ہو جائے گا۔ پیٹ کی خواہش کیا ہے؟ جب بھوک لگے گی تو حلال اور حرام میں کوئی تمیز نہیں کرے گا، ٹھیک ہے؟ مثلا شراب پیے گا، سور کا گوشت کھائے گا، غیر اللہ کے نام پر ذبح کر کے وہ کھائے گا، حرام کمائی کھائے گا، رشوت کی کھائے گا، سود کی کمائی کھائے گا وہ انسان۔ غیر اللہ اللہ کے علاوہ جس میں نام لیا جائے، جو جانور ذبح کیا گیا ہے اگر اس میں اللہ کے علاوہ دوسرے کا نام لیا گیا ہے تو وہ ہے غیر اللہ۔ تو یہ سب چیز کیا ہے؟ پیٹ کی خواہشات ہے جس کی وجہ سے وہ انسان کیا ہوگا؟ گمراہ ہو جائے گا۔ اور اسی طرح پرائیویٹ پارٹ جو شرمگاہ کی ہے تو وہ تو سمجھو کہ آج کے زمانے میں یہ عام ہی ہے سمجھو۔ ویسے تو تمام فتنے گمراہ کرنے والے ہیں، لیکن گمراہ کرنے والے فتنوں سے مراد ایسے فتنے ہیں جو انسان کی گمراہی میں بہت دور لے جائیں گے، جس کے بعد ہدایت کا امکان باقی نہیں رہے گا، اس کو ہدایت نہیں ملے گی۔ اسی طرح دین کو دولت دنیا کے بدلے میں بیچنے کا فتنہ ہوگا، دین کو دولت دنیا کے بدلے میں بیچنے کا فتنہ ہوگا۔
ہمارے پاس دین اسلام ہے اور کچھ لوگ آئیں گے اور کہیں گے کہ اپنا دین بھیج دو دنیا کی دولت کے بدلے میں. تو چند دین اسلام تو چند معمولی سکے کی بنیاد پر, چند معمولی روپے کی بنیاد پر وہ اپنا دین کیا کریں گے؟ بیچ دیں گے. سر دل بیچ دیں گے؟ دین جی, دین, دل نہیں, دین بیچ دیں گے, دین اسلام کو بیچ دیں گے. یعنی تمہارے پاس دین کو دولت دنیا کے بدلے میں بیچنے کا فتنہ ہوگا, دین کو دولت دنیا کے بدلے بیچنے کا فتنہ ہوگا. قیامت سے پہلے لوگ راتوں رات اپنا دین اور ایمان دولت دنیا کے بدلے بیچ ڈالیں گے. اپنا دین اور ایمان دولت دنیا کے بدلے کیا کریں گے؟ بیچ ڈالیں گے. سنن ترمذی کی صحیح روایت ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے شب تاریک کے ٹکڑوں کے مانند فتنے ظاہر ہوں گے. یعنی رات, قیامت سے پہلے رات تاریک کے ٹکڑوں کے مانند فتنے ظاہر ہوں گے. ایک آدمی صبح کے وقت مومن ہوگا اور شام کو کافر ہوگا, شام کے وقت مومن ہوگا اور صبح کے وقت کافر ہوگا. لوگ اپنا دین اور ایمان دنیا کے بدلے بیچ ڈالیں گے. دین اور ایمان کیا کریں گے؟ بیچ ڈالیں گے. یعنی اپنے مسلمان بھائیوں کو ہی دھوکہ دیں گے. اسلام کی صحیح تعلیمات ہوگی تو اس کو چھپا لیں گے اور غلط تعلیمات کو وہ بتائیں گے لوگوں کو, صرف دنیا کے معمولی سکوں کے بدلے میں. دین, تمہارے پاس دین اسلام ہے نا جی, تمہارے پاس ہے کہ نماز ہے, تم نماز کا علم ہے کہ نماز پڑھنا چاہیے, روزہ رکھنا چاہیے, یا تمہیں زکوٰۃ دینا چاہیے, تمہارے پاس علم ہے. اب کچھ لوگ آئیں گے کہیں گے کہ تم لوگوں کو بتا دو کہ زکوٰۃ نہیں دینا چاہیے, تو وہ لوگوں کو بتائیں گے کہ زکوٰۃ مت دو جی, اسلام میں ایسا نہیں, زکوٰۃ وکوٰۃ نہیں ہے. تو معمولی سکے تمہیں کسی نے دیے اور تم نے کیا بولنا شروع کر دیا کہ زکوٰۃ جائز نہیں ہے اسلام میں, یا سود جائز ہے. کچھ لوگ آئے اور کہے کہ تم سود کے اوپر حلال کا فتویٰ دے دو. سود ابھی تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا, ابھی تم چھوٹی ہو, ٹھیک ہے. تو سود خرید و فروخت میں جب کیا جاتا ہے, خرید و فروخت میں بھی سود ہو جاتا ہے, یا اسی طرح لین دین میں بھی سود ہو جاتا ہے. قرض میں سود ہوتا ہے کہ مان لو ہم نے تمہیں 100 روپیہ دیا اور 100 روپیہ دینے کے بعد ہم کہیں کہ تم کو تو میں ادھاری دے رہا ہوں 100 روپے میں, لیکن 120 روپیہ واپس لوں گا, تو یہ 20 روپے کیا ہو گیا؟ سود ہو گیا. تو سود کو لوگ حلال سمجھیں گے. کیوں حلال سمجھیں گے؟ کیونکہ وہ فتویٰ دیں گے معمولی سکے کی وجہ سے. معمولی سکے ان کو دیا جائے گا, 10,000 5,000 دے دیا جائے گا اور اپنا ایمان وہ بیچ دیں گے. اسی طرح حرام کمائی کا فتنہ, یہ تو عام ہے, حرام کمائی کا فتنہ, یعنی حلال اور حرام کی کوئی تمیز نہیں کی جائے گی. کچھ لوگ ہوں گے معمولی سا علم سیکھ جائیں گے, اسلام کی تعلیمات حاصل کر لیں گے اور حلال اور حرام کا فتویٰ دینا شروع کر دیں گے. حلال اور حرام کا فتویٰ دینا شروع کریں, اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگیں کہ نہیں, اسلام میں جو چیز میں سمجھ رہا ہوں وہ دوسرے لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں, مولانا لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں, بلکہ میں جو سمجھ رہا ہوں وہ میرا صحیح ہے. اور اس بنیاد پر وہ غلط کام کریں گے تو وہ کیا ہوں گے جی؟ گمراہ ہوں گے. تو حرام کمائی کا بھی فتنہ عام ہوگا قرب قیامت کے قریب. حلال اور حرام میں کوئی تمیز نہیں کی جائے گی. وہ کسی عالم سے نہیں پوچھیں گے حلال حرام کے بارے میں کون اچھے طریقے سے بتا سکتا ہے جی؟ کوئی عالم ہی بتا سکتا ہے نا. ڈاکٹر, ایک ڈاکٹر ہے, ڈاکٹر کے بارے میں کوئی عالم کوئی بتا سکتا ہے؟ ڈاکٹر کے پاس جائے, نہیں تم ایسا کام کرو, ایسا کام کرو, تم یہ کام غلط کر رہے ہو, یہ کام غلط کر رہے ہو, تو ڈاکٹر ایک چاٹا مارے گا عالم. یا عالم ہے, عالم کے پاس جو جانکاری ہے, اب وہ ڈاکٹر آ کے کہہ رہا ہے, یا انجینئر کوئی آ کے کہہ رہا ہے کہ نہیں اسلام میں ایسا ہے, ایسا ہے, اس طرح ہے, اس طرح ہے, تم سمجھے ہو غلط سمجھے ہو. جو اسلام کا صحیح جانکاری ہے وہ بیوقوف انسان ہے کہ نہیں, اس کو اسلام کی تھوڑی جانکاری ہے اور وہ فتویٰ دینا شروع کر دیا حلال اور حرام کا. تم نے کبھی زندگی میں کبھی کوئی اسلامی تعلیمات حاصل نہیں کیا ہی نہیں ہے, تم نے لگایا ہی نہیں ہے. اسلامی تعلیمات تھوڑی آ جاتا ہے جی. اسلام کی تعلیمات حاصل کرنے کے لیے پورے تن من دھن لگانا پڑتا ہے.
इंसान को पूरा ये नहीं कि 4 दिन पढ़ लिया और उसके बाद हलाल और हराम का फतवा देना शुरू कर दिया। तो इसी वजह से तो लोग अपने आप को हराम कमाई में डूबे हुए हैं कि नहीं ये हमारे लिए हलाल है, जबकि वो चीज हराम है, क्योंकि उन्होंने किसी आलिम से नहीं पूछा, उसने बस अपने से समझ गया कि ये चीज हमारे लिए क्या है, हलाल है। तो इस्लाम इतना मामूली नहीं है जितना लोगों ने समझ लिया है कि बहुत मामूली है। चलो इस्लाम को हम समझ जाते हैं, अपने तौर पर अगर इस्लाम को समझोगे तो गुमराह हो जाओगे। इसके लिए तुम्हें सही आलिम दीन की रहनुमाई बहुत जरूरी है। तो क़यामत के करीब लोग हलाल और हराम की तमीज नहीं करेंगे, हलाल और हराम की तमीज नहीं करेंगे। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि लोगों पर एक जमाना ऐसा आएगा कि आदमी कुछ परवाह नहीं करेगा कि उसने माल हराम तरीके से कमाया या हलाल तरीके से, उसने माल हराम तरीके से कमाया या हलाल तरीके से। सही बुखारी की रवायत है। और आ चुका है ऐसा जमाना, तो आ ही चुका है। कितनी ऐसे मुसलमान हैं जो हराम कमाई में मुलव्विस हैं, हराम कमाई वो कर रहे हैं। सर हराम कमाई कैसे करता है? अब हराम कमाई में वो मुलव्विस हैं तो समझो कि उनको नॉलेज नहीं है, इस्लाम की नॉलेज नहीं है, या कुछ अगर नॉलेज भी है अपने तरीके से वो समझे हैं और हराम कमाई वो कर रहे हैं। तो जान लो दुनिया की चंद दिन की जिंदगी है और ये मरने के बाद ही इंसान को पता चलेगा, ऊपर जाने के बाद, कि क्या हमने किया और क्या हमने नहीं किया। सुनन नसई की सही रवायत है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों पर एक वक्त ऐसा आएगा कि आदमी इस बात की परवाह नहीं करेगा कि उसने माल हलाल तरीके से कमाया या हराम तरीके से कमाया। याद रहे, हराम माल से दिया गया सदका कबूल होता है, ना ही हराम कमाई के बाद इबादत कबूल होती है। हराम माल का अगर तुम सदका दोगे तो भी कबूल नहीं होगा, और हराम कमाई के बाद इबादत कबूल नहीं होती है। जो इंसान हराम कमाई में डूब जाता है तो उसकी इबादत कबूल नहीं होती है। और एक इंसान हराम कमाई करता है तो उसकी दुआ भी कबूल नहीं होती है, उसकी दुआ कबूल नहीं होती है। आज लोग मुसलमान कहते हैं कि हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही है। जानते हो उसकी क्या वजह है? लोग हराम खा रहे हैं, हराम खा रहे हैं, तो उसकी दुआ कैसे कबूल होगी? एक हदीस है इस सिलसिले में कि एक इंसान गर्दो गुबार में अटा हुआ है, दूर दराज से सफर करके आता है, उसके चेहरे में परागंदगी है, मतलब यह धूल उलटे हुए, और वो अपने रब से उठा के कहता है, या अल्लाह मुझे ये दे दे, ये दे दे, वो दे दे। तो अल्लाह ताला कहेगा कि इसकी करामत है, इसकी जो कमाई है वो हराम की है, तो मैं इसकी दुआ कैसे कबूल करूं? इसकी कमाई हराम की है, फअन्ना युस्तजाब लक, कि मैं इसकी दुआ कैसे कबूल करूं? उसका खाना हराम, उसका पीना हराम, उसका पहनावा हराम, सब हराम में है, तो फअन्ना युस्तजाब लक, तो मैं इसकी दुआ कैसे कबूल करूं? तो जो लोग हराम कमाई कर खाते हैं तो उसकी दुआ कबूल नहीं होती है। और यहाँ तक कि उलमाए कराम ने कहा कि उसकी इबादत भी कबूल नहीं होती है। सही मुस्लिम की रवायत है कि ना ही हराम कमाई के बाद इबादत कबूल होती है, उसकी इबादत भी कबूल नहीं होती है। तो इतना मामूली मत समझो हलाल और हराम को, हलाल और हराम को अच्छी तरीके से इल्म हासिल करना चाहिए। हलाल और हराम चीज का इल्म हमें हासिल करना जरूरी है। इसी तरह ये फितना बहुत आम है जो मैं तुम लोगों को बताने जा रहा हूं कि लिबास के बावजूद औरत बेपर्दा होगी, लिबास पहने के लेकिन फिर भी औरत बेपर्दा ही होगी। औरत का तंग, चुस्त, बारीक लिबास पहनकर अपनी खूबसूरती को दिखाना क़यामत की फितनों में से एक फितना है, क़यामत की फितनों में से एक फितना। और ये बहुत ही आम है, हर औरतों में अक्सर और बेशतर तो ये आता ही है। चुस्त लिबास कि उसका कपड़ा पहनना ना पहनना यहाँ तक कि कहा गया है कि बराबर है, कि बेपर्दा है वो औरत जो अगर चुस्त लिबास पहनती है। और ये आज के जमाने में खासकर औरतें जींस पहन रही हैं, औरत मर्दों की मुशाबियत इख्तियार कर रही है। मर्द जो है कौन कपड़ा पहनता है जी? पैंट शर्ट पहनता है, और औरतें पहन रही हैं। तो ये सब चीज क्या है? मुशाबियत इख्तियार करना है।
تو یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ چاہے عورت اگر چست پہنتی ہے اس کا پہننا اور نہ پہننا برابر ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں جانے والی 2 قسمیں ایسی ہیں جو میں نے ابھی تک نہیں دیکھی. ان میں سے ایک وہ لوگ ہیں جن کے پاس بیل کے دموں کی طرح کے کوڑے ہوں گے, جس طرح بیل کی پونچھ ہوتی ہے اسی طرح اس کے کوڑے ہوں گے, جس سے وہ لوگوں کو اپنی رعایا کو ماریں گے, جس کی ماتحت میں ہے وہ ان کو ماریں گے. دوسری قسم ان عورتوں کی ہے جو کپڑے پہننے کے باوجود بے پردہ ہوتی ہیں, وہ بے پردہ ہوتی ہیں, مردوں کو بہکانے والیاں ہیں, خود بہکنے والیاں ہیں. ان کے سر بختی اونٹوں کی کوہان کی طرح بالوں میں اونچی جوڑے لگانے کی وجہ سے ایک طرف جھکے ہوئے ہوں گے. ایسے عورتیں جنت میں نہ جائیں گی اور نہ جنت کی خوشبو تک سونگھیں گی, جنت میں بھی نہیں جائے گی اور ایسے عورت جنت کی خوشبو تک نہیں پائیں گی, حالانکہ جنت کی خوشبو طویل مسافت سے آتی ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے یہ کوئی جھوٹی روایت نہیں ہے. کیا ہے بتاؤ؟ نہیں, ایک ہوتا ہے نا کہ جوڑے اتنے موٹے بانے باندھ کر کے اونچے اونچے رکھتے ہیں اس طرح, تو بالوں میں اونچے جوڑے لگانے کی وجہ سے ایک طرف جھکے ہوئے ہوں گے. تو ایسی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی اور نہ جنت کی خوشبو سونگھ سکیں گی, حالانکہ جنت کی خوشبو طویل مسافت سے آتی ہے. تو آج یہ فتنہ عام ہے کہ نہیں جی؟ آج یہ فتنہ عام ہے. آج تو جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے, یعنی لڑکیاں جب دھیرے دھیرے بڑی ہوتی ہیں تو اس کو اور چست لباس پہنانا شروع کر دیتے ہیں. عورتوں کو ڈھیلا ڈھالا لباس پہننا چاہیے, نہ کہ چست لباس پہننا چاہیے, اور اس کو پہنانا شروع کر دیتے ہیں. بڑے ہونے کے بعد اس کو ایسی عادت لگ جاتی ہے کہ اس کو اگر ڈھیلا ڈھالا لباس پہنا بھی جائے یا برقع پہنایا جائے تو اس کو عجیب لگتا ہے, اس کو پہننے نہیں لگتا جی. اگر شروع ہی سے اس طرح عادت ڈالی جائے کہ اس کو لباس کیا ہے ڈھیلا ڈھالا پہنایا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ اس کو اگر بڑا ہونے کے بعد اگر ٹائٹ لباس بھی دو گے نا تو نہیں پہنے گے. لیکن شروع ہی سے اس کو عادت ایسا بنا دیا گیا ہے کہ اس کو پھر بڑا ہونے کے بعد برقع پہناؤ اس کو لگے کہ کیا ڈھیلا ڈھالا کپڑا پہنے ہوئے ہیں, اس کو اچھا نہیں لگے گا. اسی لیے اپنے بچوں کی یہ ہونے چاہیے, تربیت یہ دینی چاہیے کہ ہمیں ڈھیلا ڈھالا لباس پہنانا چاہیے شروع ہی سے, تاکہ بڑا ہونے کے بعد وہ برقعے کا استعمال کرنا شروع کر دے, پردہ کرنا شروع کر دے. چلیں اس کو یہیں تک رہنے دو. انشاءاللہ کل کے درس میں جھوٹے اور فریبی پیشواؤں کا فتنہ ہوگا.